حج کرنا ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور حج فرض ہونے کے باوجود اگر کوئی حج نہیں کرتا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو اور بغیر حج کیے مر جائے تو فرمایا چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ تو حج کرنا یہ فرض ہے، اور حج کس پر فرض ہے آج ہم سنتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جو صاحب استطاعت ہو۔ اب صاحب استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ صاحب استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان بالغ ہونے سے لے کر اب تک، یعنی جب حج کی درخواستیں جمع کروائی جاتی ہیں، حج کے قافلے بنتے ہیں، تو ان دنوں کے اندر جب حج کی درخواستیں جمع ہو رہی ہوں اور حج کے قافلے بن رہے ہوں، حج کی فلائٹیں جا رہی ہوں، اس دوران اگر کوئی بندہ صاحب استطاعت ہے، اس کے پاس آنے جانے کے اخراجات موجود ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے اخراجات پیچھے چھوڑ کر جانے کے موجود ہیں، تو اس بندے پر حج فرض ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں، تو مجھ پر حج کیسے فرض ہے؟ تو یاد رکھیں بالغ ہونے سے لے کر آج تک جب بھی کوئی سال آتا ہے اور حج کے دن جب آتے ہیں، ہر سال جب حج کے دن آئیں گے تو حج کے دنوں میں جب درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، حاجیوں کے قافلے جب تیار ہو رہے ہیں، بن رہے ہیں، ان دنوں کے اندر اگر کسی کے پاس اپنی ضرورت سے زائد اتنا مال ہو یا ضرورت سے زائد کوئی ایسی چیز ہو کہ جسے بیچ کر انسان حج کے اخراجات جو ہے وہ پورے کر سکتا ہے، تو اس بندے پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ مثال کے طور پر بالغ ہونے کے بعد آج سے کسی کے پاس بالفرض 20 سال پہلے یا آج سے 30 سال پہلے کسی کے پاس کوئی پلاٹ تھا یا چند پیسے تھے، اگر ان ساری چیزوں کو ملا کر جو پہلے 20 سال 25 سال یا 30 سال پہلے جو حج پر جانے کے جو اخراجات تھے، اگر اتنے اخراجات کے برابر اس کے پاس مال تھا یا کوئی اپنی ضرورت سے زائد سامان تھا یا پھر اس کے پاس اپنی رہائشی مکان کے علاوہ کوئی اور پلاٹ، کوئی ایسی چیز تھی جسے بیچ کر وہ حج کے اخراجات پورے کر سکتا تھا، تو اس پر حج فرض ہو چکا۔ اب جس پر حج فرض ہو گیا اس نے حج نہیں کیا، اب 2023 آ گیا، اب 2023 میں جب حج کی درخواستیں آج کل جب جا رہی ہیں، جمع ہو رہی ہیں، تو اس دوران اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کیسے حج کروں، تو جو آج سے 20 سال 25 سال 30 سال پہلے اس کے پاس کوئی پلاٹ، کوئی مکان یا کوئی اتنی اماؤنٹ اس کے پاس تھی جس کی وجہ سے وہ حج کر سکتا تھا اور اس نے حج نہیں کیا، تو حج تو اس پہ فرض ہو گیا۔ اب اگر وہ اس کے پاس نقد پیسے نہیں ہیں یا کوئی پلاٹ نہیں ہے، وہ بیچ چکا ہے، تو ایسی صورت میں اسے قرضہ اٹھا کر حج کرنا پڑے گا۔ تو مرنے سے پہلے ایک مرتبہ جس پر حج فرض ہو اس کے لیے حج کرنا ضروری ہے۔ اچھا، یہاں پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جب تک ماں باپ نے حج نہ کیا ہو تو اولاد کو حج نہیں کرنا چاہیے یا اولاد پر فرض نہیں ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ماں باپ پر حج فرض نہیں تھا اور اولاد پر فرض ہے تو اولاد کو حج کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بچیوں کی شادی کرنی ہے، بچیوں کے لیے جہیز اکٹھا کرتے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اور اگر ان کے پاس بچیوں کی شادی کرنے سے پہلے ایام حج جن دنوں میں درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، اگر ان کے پاس اتنی اماؤنٹ ہے یا کوئی ایکسٹرا پلاٹ ہے اور جسے بیچ کر جو حج کے اخراجات پورے کیے جا سکتے ہیں، تو یہ آپ کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ میں نے تو بچیوں کی شادی کے لیے پیسے رکھے ہیں، آپ پر حج فرض ہو چکا ہے، اس سال حج کریں، اگلے سال کریں، جب مرضی کریں، لیکن مرنے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور کر لیں۔ اور آخری بات یہ بھی سن لیجئے کہ جس پر حج فرض ہوا اس نے حج نہیں کیا تو اب وہ گناہگار تو ہوگا، تو اس کی اولاد کو چاہیے، اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، تو اپنے مرحوم والد صاحب کی طرف سے یا اپنی والدہ کی طرف سے حج بدل کریں۔ حج بدل کا مطلب ہوتا ہے کہ مرنے والے کی طرف سے ان کا کوئی بھی جاننے والا، کوئی اولاد میں سے کوئی بھی شخص مرنے والے کی طرف سے جو حج کرتا ہے
تو اسے حج بدل کہا جاتا ہے۔ تو حج بدل کی صورت میں مرنے والا جس پر حج فرض تھا زندگی میں اس نے نہیں کیا تو وہ اس گناہ سے بری ذمہ ہو سکے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔